subscribe to our channel and press the bell icon. السلام عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس، 12ویں علم سیاسیات، میخات دوم کا حل شدہ پرچہ ہے۔ سوالات کے جوابات دکھیں گے۔ پریلیمنری ایگزامینیشن، سالٹ پیپر، کوشچن آنسر، پولیٹیکل سائنس۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے یعنی اے ہے۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ یہ 5 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے 2007 میں ڈیش بھی سارک کا ممبر بن گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے افغانستان۔ دوسرا ہے بھارت اور ڈیش نے دریائے سندھ کے آبی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کا صحیح جواب ہے پاکستان۔ تیسرا ہے آج صنفی مسائل میں بھارتی نظریے کی پوری توجہ خواتین کے ڈیش پر مرکوز ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بااختیاریت۔ چوتھا ہے بھارتی دستور کے آرٹیکل 370 نے ڈیش کو ایک خصوصی درجہ یعنی اسٹیٹس دیا تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے جموں و کشمیر۔ پانچواں ہے 1975 میں ڈیش ہمالیائی مملکت کنگڈم نے بھارتی یونین میں انضمام کر لیا۔ اس کا صحیح جواب ہے سکم۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے۔ دیے گئے سیٹ میں غلط جوڑی پہچانی اور اسے صحیح کر کے لکھیے۔ یہ 3 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ پہلا ہے آئل بلاکیڈ احتجاج آسام، بی خالصتان پنجاب، سی نکسل باری شمال مشرقی بھارت۔ یہ غلط جوڑی ہے۔ صحیح جوڑی ہے نکسل باری بنگال۔ دوسرے کا پہلا ہے لوک آیکت صوبے، بی لوکپال مرکزی حکومت، سی بنیادی حقوق اچھی حکمرانی۔ اس کا صحیح جواب ہے قانون کی حکمرانی اچھی حکمرانی۔ تیسرے کا پہلا ہے بوکو حرام پاکستان۔ یہ غلط جواب ہے بوکو حرام نائجیریا، بی ایل ٹی ٹی ای سری لنکا، سی طالبان افغانستان۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے۔ درج ذیل بیانات کے صحیح وجہ کا انتخاب کر کے بیانات مکمل کیجیے۔ یہ 4 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے جواہر لال نہرو کو بھارت کی غیر ملکی پالیسی کا معمار کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جواب ہے انہوں نے ستمبر 1946 میں اپنی تقریر میں بھارتی غیر ملکی پالیسی کے خد و خال اور خصوصیات کو واضح طور پر بیان کر دیا تھا۔ دوسرا ہے 1962 میں بھارت میں NIC کی تشکیل کی گئی تاکہ اس کا جواب ہے سی بھارت کے شمال مشرقی خطوں میں جاری شورشوں کا سدباب کیا جا سکے۔ تیسرا ہے 1990 میں مشرقی یورپ کے ممالک میں انقلاب آیا کیونکہ اس کا جواب ہے سی یہ ممالک 1990 میں مشرقی یورپ کے ممالک میں انقلاب آیا کیونکہ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ 1990 سے پہلے پورا یورپ مشرق و مغرب میں تقسیم تھا۔ مشرقی یورپ میں کمیونزم اور مغربی یورپ میں سرمایہ داری تھی، لیکن 1990 سے سوویت یونین میں بکھراؤ کا عمل شروع ہوا اور سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مشرقی یورپ کے اکثر کمیونسٹ ممالک نے کمیونسٹ نظریات کو ترک کر کے آزاد خیال جمہوری نظریے کو اپنا کر اپنے ملک میں جمہوریت قائم کر لی تھی۔ چوتھا ہے WTO کی بنسبت ٹرپس زیادہ بہتر اور اہم ہے کیونکہ اس کا جواب ہے بی اس نے بہت سے دانشورانہ جائیداد قانون کے کم سے کم معیارات کا تعین کیا تھا۔ اگلا ہے ڈی دیے گئے بیانات کے متعلق تصورات تحریر کیجیے۔ پہلا ہے جب ایک ملک دوسرے ممالک کو بغیر کسی فوجی قوت کے متاثر کرے۔ دوسرا ایسی کمپنی جو اپنے ملکی یعنی گھریلو آفس سے دنیا کے دوسرے ممالک میں اپنی کاروباری سرگرمیاں انجام دے۔ تیسرا HYV بیجوں کا تعارف، بہتر آبپاشی کے طریقے، زیادہ کھاد
اور جراثیم کش ادویات سے پیداوار میں اضافہ کرنا۔ چوتھا ہے اچھی حکمرانی کے لیے 2005 میں منظور کیا گیا قانون۔ اس کے جوابات ہیں: پہلا ہے سافٹ پاور، دوسرا کثیر ملکی کمپنی، تیسرا سبز انقلاب، چوتھا RTI قانون 2005۔ سوال نمبر 1 کا ای ہے، ذیل میں دیے گئے سیٹ میں سے غیر متعلقہ لفظ علیحدہ کیجیے۔ 4 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے سربیا، بوسنیا، اسٹونیا، کروشیا۔ اس کا صحیح جواب ہے اسٹونیا، کیونکہ سربیا، بوسنیا ہرزیگوینیا اور کروشیا یہ اس سے پہلے یوگوسلاویا کے جمہوریہ کے ریاستیں تھیں۔ دوسرا ہے زراعت، صنعت، کانکنی، ماہی گیری۔ اس میں سے صنعت یہ غیر متعلقہ لفظ ہے، کیونکہ زراعت، کانکنی اور ماہی گیری یہ ابتدائی پیشے ہیں۔ تیسرا ہے پانڈیچیری، حیدرآباد، جوناگڑھ، جموں کشمیر۔ اس میں سے پانڈیچیری الگ ہے، جبکہ حیدرآباد، جوناگڑھ، جموں کشمیر یہ مسلح ایکشن یعنی پولیس ایکشن کے ذریعے بھارت میں ضم کیے گئے۔ پانڈیچیری فرانس کا زیر انتظام علاقہ تھا۔ چوتھا ہے NHRC، NCW، NCM، NPI۔ اب دیکھیے اس میں سے MPI الگ ہے۔ NHRC نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، NCW نیشنل کمیشن فار وومن، NCM نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز۔ سوال نمبر 2 ہے، 2 کا الف ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ 4 نمبرات کے لیے آسیان نیشنز، آسیان کے ممالک کے نام لکھنا ہے۔ میانمار، تھائی لینڈ۔ اس کے جوابات ہیں: آسیان ممالک کے نام: میانمار، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، ویتنام، سنگاپور وغیرہ۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، مندرجہ ذیل نقشے کا مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ یورپ، اب یہ یورو زون کا نقشہ دیا گیا ہے اور اس کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال ہے، فرانس کے 2 پڑوسی ممالک کے نام بتائیے۔ دوسرا، بحر اسود بلیک سی کے اطراف کے کسی 2 ملکوں کے نام لکھیے۔ تیسرا، یورپ کے خشکی سے گھرے ہوئے 2 ممالک کے نام لکھیے۔ چوتھا، یوگوسلاویا کی تقسیم سے وجود میں آنے والے 2 ممالک کے نام لکھیے۔ پانچواں، یونان کے اطراف میں 2 سمندروں کے نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے جرمنی، اسپین۔ دوسرا، ترکی، یوکرین۔ چوتھا، سوئٹزرلینڈ، چیک جمہوریہ۔ چوتھا، سربیا، بوسنیا ہرزیگوینیا۔ پانچواں، ایجین سمندر، بحر روم۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط بتائیے اور ان کی وجوہات بھی لکھیے۔ کوئی 5۔ پہلا ہے، آج بھی UK میں یورو کو بطور کرنسی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ 1 جنوری 1999 سے عالمی کرنسی بازار میں جاری ہے اور تمام ہی یورپی یونین میں اسے تبادلے کی قید تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن UK میں بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے، غیر ریاستی ایکٹرز عالمگیریت کے دور میں بالکل ہی غیر متعلق ہو گئی ہے۔ جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ عالمگیریت کے دور میں دنیا میں باہمی ربط پیدا ہوا ہے۔ تکنیکی ترقیات کی وجہ سے مواصلاتی نظام میں ترقی ہوئی ہے، دنیا ایک گاؤں بن چکی ہے۔ اسی طرح شہری معاشرہ، سول سوسائٹی اور NGOز کا دائرہ اختیار اور جملہ امور میں مداخلت بڑھ چکی ہے۔ اب تو غیر ریاستی ایکٹرز حکومت کے امور کو بھی متاثر کر لیتی ہے۔ تیسرا ہے، ترقی کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ روپیہ کما لینا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ ترقی کا سب سے اہم مقصد عوامی فلاح کا حصول ہے، کیونکہ اگر ترقی کا فائدہ سماج کے ہر فرد یا طبقے تک نہیں پہنچے تو ترقی نہیں کہی جائے گی۔ اس طرح کی ترقی ملک میں غریب کو اور غریب اور امیر کو اور امیر بنا دے گی، اور ملک میں امیر و غریب کا فرق بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ ملک و سماج کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ چوتھا ہے، ریاست کے مختلف گروہوں میں مسلسل مفاہمت و مذاکرات کا دور چلنا چاہیے۔ اس کا جواب ہے
یہ بیان صحیح ہے کیونکہ ریاست میں بہت سے گروہ ہوتے ہیں، ریاست سے ان کی توقعات مختلف ہوتی ہے، ان گروہوں میں آپسی اختلاف ہونا ممکن اور یقینی ہے، لیکن ریاست کو قوم کی تعمیر کرنا ہے تو ملک میں اتحاد اور یگانگت کے جذبات پیدا کرنا چاہیے۔ ان گروہوں میں مسلسل مفاہمت اور مذاکرات جاری رہیں گے تو ان میں پیدا ہونے والے اختلافات ختم ہوں گے اور نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور ملک میں امن و امان قائم رہے گا اور ملک مستحکم ہوگا۔ پانچواں ہے سیاسی خود ارادیت کی خواہش یہ قوم کو ریاست بنانے کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ قوم برادریوں کی ایک برادری ہوتی ہے، ان میں اتحاد و یگانگت کے جذبات ہوتے ہیں، یہی ان کی ایک اپنی شناخت و پہچان بن جاتی ہے، اور جب ان میں خود ارادیت اور وہ بھی سیاسی خود ارادیت کی خواہش پیدا ہو جائے تو وہ قوم اپنی ریاست قائم کر لیتی ہے۔ مثال یہودی قوم ہے اور اسرائیل ان کی ریاست ہے۔ چھٹا ہے عوامی انتظامیہ کو ہدایتی کنٹرول سے آزاد ہونا چاہیے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان بالکل صحیح ہے کیونکہ قدیم روایتی عوامی انتظامیہ میں نیچے کے افسران اور آفسوں کو ان کے اعلیٰ افسران اور دفاتر سے مسلسل ہدایات کا انتظار رہتا تھا۔ ہر آفس اور افسر اپنے اعلیٰ افسروں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس ہدایتی کنٹرول کی وجہ سے آفسوں میں سرکاری کاموں میں بہت تساہلی اور تاخیر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے عوام کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس ہدایتی کنٹرول کی وجہ سے پورا آفس معطل رہا کرتا ہے۔ ساتواں ہے امریکہ اور بھارت کثیر جہتی فورم میں ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک ہند بحر الکاہل خطے میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ممالک تجارتی پارٹنر بھی ہیں، ایک دوسرے کے یہاں سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں۔ دونوں ممالک میں دفاعی شراکت داری بھی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے کثیر جہتی فورم میں بھی ایک دوسرے کے پارٹنر ہے، اسے کوارڈ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل کے باہمی تعلق کی وضاحت کیجیے، کوئی 3 یا 9 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے خواتین کی بااختیاریت اور پائیدار ترقی، دوسرا اقوام متحدہ امن افواج اور متنازع خطے، تیسرا شہری شراکت داری اور اچھی حکمرانی، چوتھا گیٹ اور WTO۔ پہلے کا جواب ہے خواتین کی بااختیاریت اور پائیدار ترقی۔ بااختیاریت کے عمل سے خواتین کو اپنی زندگی کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنی زندگی کی جملہ بنیادی ضرورتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس عمل سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پوری خود اعتمادی سے کام کرتی ہیں، ان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اور سماجی، معاشی، نفسیاتی اور سیاسی لحاظ سے وہ حوصلہ مندی سے کام کرتی ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد اپنی پوری صلاحیت اور قابلیت کا استعمال کرے اور معاشی ترقی حاصل کرے۔ جب خواتین بااختیار ہو جاتی ہیں تو وہ پائیدار ترقی کے لیے کے عمل میں شریک ہو کر ترقی حاصل کر لیتی ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہے اچھی حکمرانی، ای گورننس۔ اچھی حکمرانی کے لیے اس کا انتظامیہ ترقیاتی نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس میں غیر سرکاری ایکٹرز، NGOز، رضاکار انجمنوں اور سماجی تنظیموں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ انتظامیہ تاخیر و التوا کا شکار نہ ہو، لال فیدہ شاہی بدعنوانیوں سے پاک ہو۔ اس میں شفافیت، جواب دہی، ذمہ داریت، شراکتی مؤثر اور قابل ہونا چاہیے، جب ہی حکمرانی کو ایک اچھی حکمرانی کہہ سکتے ہیں۔ ای گورننس حکمرانی کو ایک بہت اونچی مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ICT کی بدولت ڈاٹا کی سٹورنگ، ڈاٹا کی بازیافت، پروسیسنگ اور ترسیل آسانی سے کم وقت میں ہو جاتی ہے اور حکومت کے تمام امور میں شفافیت، ذمہ داریت ہوتی ہے اور حکومتی امور میں ہونے والی تساہلی اور غیر ذمہ داریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے گیٹ اور WTO۔ اس کا جواب ہے
گیٹ کوئی عالمی تجارتی تنظیم یا ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ تجارت کرنے والے ممالک کے درمیان کیا گیا ایک معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 1948 میں ہوا اور اس معاہدے کے اصول و قوانین کے تحت بین الاقوامی تجارت ہونے لگی تھی۔ WTO ایک بین الاقوامی جماعت یعنی ایجنسی ہے۔ یہ گیٹ کو تبدیل کر کے 1995 میں قائم ہوئی ہے۔ یہ آزاد تجارت کو فروغ دیتی ہے، تجارتی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، تجارتی معاہدات کرواتی ہے اور معاہدات کی نگرانی کرتی ہے، تجارتی تنازعات کا حل مذاکرات سے کرواتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب 80 تا 100 الفاظ میں دیجیے۔ پہلا ہے، یورپین یونین کے بارے میں مفصل معلومات دیجیے۔ دوسرا، ای گورننس کے تصور کی وضاحت کیجیے۔ تیسرا، بائیں بازو انتہا پسندی کی وضاحت کیجیے۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے، یورپین یونین کے قیام سے پہلے کئی علاقائی تنظیمیں تھیں۔ یہ تمام علاقائی و معاشی تنظیمیں آپس میں ضم ہو گئی اور 1992 میں ماسٹریکٹ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد یورپین یونین قائم ہوئی ہے۔ یورپین یونین کے 4 اہم ادارے ہیں۔ پہلا ہے یورپین کمیشن۔ یہ یورپین یونین کا ایک عاملہ شعبہ ہے جو یورپین پارلیمنٹ کے لیے یورپین قوانین کے مسودے تیار کرتا ہے اور یورپین پارلیمنٹ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ دوسرا ہے یورپین پارلیمنٹ۔ یہ پارلیمنٹ یوں تو 1973 میں ہی ایک معاہدے کے تحت وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے 751 ممبران 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہ قانون سازی اور بجٹ بنانے کا اہم کام کرتی ہے۔ تیسرا ہے یورپین کونسل۔ کونسل تمام پالیسیاں، حکمت عملی اور طریقہ کار بناتی ہے۔ اس میں ممبر ممالک کے صدر، وزیر اعظم، ان کے وزیر خارجہ کے علاوہ ایک کل وقتی صدر ہوتا ہے۔ ہر سال اس کے 4 اجلاس ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے یورپین کورٹ آف جسٹس۔ یہ کورٹ کے جملہ کاموں کو انجام دیتی ہے۔ اگلا ہے حکومت ہند کی نیشنل ای گورننس پلان کے مقاصد۔ اس کا جواب ہے، قدیم اور روایتی عوامی انتظامیہ میں اکثر کام ہاتھوں مینولی کیے جاتے تھے۔ اس کام میں تاخیر، تساہلی اور غلطیوں کا بہت زیادہ امکان ہوتا تھا۔ اس لیے حکومت ہند نے ای گورننس پلان تیار کیا تاکہ پہلا ہے، عوامی خدمات کو شہریوں کے گھروں تک لے جایا جائے۔ دوسرا، دور دراز دیہی علاقوں تک حکومتی اسکیموں کو پہنچایا جائے۔ تیسرا، تمام سرکاری ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ چوتھا، ہر شہری انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک پہنچ جائے۔ پانچواں، ہر کام آسان اور قابل اعتماد بن جائے۔ چھٹا، آن لائن سے وقت اور پیسے کی بچت ہو۔ ساتواں، عوام کو معمولی کاموں کے لیے قطار میں کھڑے ہونا نہ پڑے۔ اگلا سوال ہے، بھارت میں بائیں بازو کی انتہا پسندی۔ اس کا جواب ہے، بھارت میں 1966 میں مغربی بنگال کے نکسل باری کے مقام پر بے زمین کسانوں نے وہاں کے جاگیرداروں کے خلاف پرتشدد تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو چارو مجمدار کی تحریروں نے زندہ کیا تھا۔ چارو مجمدار کی تحریروں میں کمیونسٹ لیڈران مارکس، لینن اور ماؤ زے تونگ کے خیالات و افکار ہوتے تھے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کچھ حد تک یہ تحریک کمزور ہو گئی۔ آندھرا پردیش اور بہار میں بھی ماؤوادی کمیونسٹ ہی اصل میں بائیں بازو انتہا پسند نظریات کی حامل پارٹی ہے۔ یہ جنگجویانہ نظریات کی حامل ہے، اس لیے اس کے اثرات سے پورے ملک میں بائیں بازو انتہا پسند تحریک متحرک ہو گئی۔ عموماً یہ تحریک بے زمین کسانوں، دلت اور قبائل میں بہت اثر رکھتی ہے۔ اس تحریک کے اثرات اور دائرہ کار عموماً گھنے جنگلاتی علاقے اور پہاڑی علاقے ہیں، کیونکہ ان دشوار گزار علاقوں میں یہ محفوظ رہتے ہیں۔ بھارت سرکار نے غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت ان کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر کے اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور آج بھارتی پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات 150 تا 200 الفاظ میں دیجیے۔
یہ 10 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا ہے، کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے، بھارتی غیر ملکی پالیسی کو متاثر کرنے والے عناصر کو بیان کیجیے۔ جغرافیہ، تاریخ، معیشت، سیاسی حالات، بین الاقوامی حالات۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت ایک عظیم قدرتی وسائل سے مالا مال جمہوری ملک ہے۔ دنیا میں اس کے تعلقات بہت سے ممالک سے ہیں۔ بھارت اپنی غیر ملکی پالیسی ان عوامل و عناصر کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے۔ پہلا ہے بھارت کا جغرافیہ۔ اس کے جغرافیائی محل وقوع پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان کو مرکزی و محوری مقام حاصل ہے۔ اس کے اطراف بہت سے پڑوسی ممالک ہیں۔ ان کے شمال اور شمال مشرق میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اسی جانب بھوٹان اور چین ہے۔ چین بھارت کا سب سے بڑا طاقتور پڑوسی ملک ہے۔ اس کے مغرب میں پاکستان ہے، جس سے بھارت کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے۔ اس کے اکثر پڑوسی ممالک کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ بھارت کے جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کی تقریباً 7500 کلومیٹر سمندری سرحد ہے۔ بحر ہند کے راستے سے ہی دنیا کی 50% تجارت ہوتی ہے۔ اسی سمندر سے منسلک بہت سے ممالک ہیں۔ ان تمام باتوں کو نظر میں رکھ کر بھارت اپنی غیر ملکی پالیسی بناتا ہے۔ بھارت کی تاریخ۔ بھارت ایک قدیم تہذیب و تمدن کا خطہ ہے۔ اس کے تمام پڑوسی ممالک اسی تاریخی روایت اور مذاہب پائے جاتے ہیں۔ بھارت تاریخی اعتبار سے امن و شانتی کا گہوارہ رہا ہے۔ اس نے دنیا کے تمام مذاہب اور کلچر کو خوش آمدید کہا ہے۔ اس کی تاریخی روایت رہی ہے کہ یہاں ہر مذہب، سماج اور کلچر کے لوگ بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ بقائے امن اور بقائے باہمی اور انسانی قدروں کا امین ہے۔ اس لیے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر بھارت اپنی عالمی پالیسی بناتا ہے۔ بھارت پنچ شیل کے اصولوں کو مانتا رہا ہے۔ سی ہے، بین الاقوامی معیشت۔ بھارت زرعی ملک ہے، لیکن صنعت و حرفت میں کافی ترقی کر رہا ہے۔ اس نے آزاد معیشت کے اصولوں کو اپنا لیا ہے۔ اس لیے اس کے آزاد خیال معیشت کے اصولوں سے آزاد تجارت، عالمگیریت اور نجکاری کے اصولوں کے مطابق اپنی بین الاقوامی معاشی پالیسی اور عالمی تعلقات و پالیسی بنا رہا ہے۔ اگلا ہے ڈی، سیاسیت۔ کسی بھی ملک کی سیاسی پارٹی کے اصول و نظریات سے اس ملک کی غیر ملکی پالیسی بنتی ہے۔ کیونکہ ریاست کی برسر اقتدار پارٹی کا ایک سیاسی نظریہ ہوتا ہے، معاشی نظریہ ہوتا ہے، اس لیے اس ملک کی سیاسی پارٹی اپنے نظریات کی تکمیل اور جن سے ان کے سیاسی مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا پسند کرتی ہے، اور اسی کے مطابق اپنا غیر ملکی تعلق اور اپنی غیر ملکی پالیسی بناتی ہے۔ اگلا سوال ہے، قومی یکجہتی کے قیام میں ریاست کا کردار۔ اس کا جواب ہے، پہلا سوال کا پہلا ہے، الف تہذیبی و سماجی گروہ، بیش علاقائی شناخت، جیم مذاکرات، دال سماجی نظام۔ یعنی یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب ہے، جمہوری نظام میں زبان، رنگ، نسل، مذہب اور تہذیبوں کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جمہوریت میں سماج کے تمام لوگوں کو مساوی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تاکہ ملک کا اتحاد، سالمیت اور امن و امان قائم رہے۔ اس کے لیے حکومتیں بہت سے اقدامات کرتی ہیں۔ پہلا نقطہ ہے، بھارت کی ملک کی حدود کے اندر بہت سے سماجی، سیاسی اور تہذیبی اقدار و روایات ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے بہت سے اختلافات کا پایا جانا ممکن ہے، لیکن حکومت ان اختلافات کو خوش اسلوبی سے ختم کر کے ملک میں امن و امان بنائے رکھتی ہے اور تمام لوگوں کی قدر و منزلت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں قومیت کے جذبے میں ڈال لیتی ہے۔ دوسرا ہے، بھارت ایک بہت ہی وسیع و عریض ملک ہے۔ یہاں وفاقی طرز حکومت ہے۔ صوبوں کی تشکیل زبان کی بنیاد پر کی گئی۔ حکومت تمام علاقائی اختلاف کو دور کرتی ہے اور ہر علاقے کی متوازن ترقی کی کوشش کرتی ہے۔ ہر علاقے کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے مطابق اقدامات کرتی ہے۔ تیسرا ہے، مذاکرات سے مفاہمت کا راستہ نکلتا ہے۔ اس لیے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر اختلافات کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت مسلسل مختلف گروہوں،
طبقات اور لوگوں سے رابطہ بنائے رکھتی ہے اور ان میں پیدا ہونے والے نظریاتی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے باہمی صلاح مشورہ اور راستہ نکالنے کے لیے ان طبقات کے لوگوں کے درمیان گفت و شنید کے ملک کے لیے مذاکرات کراتی رہتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے حکومت ملک کے سماجی نظام میں دخل اندازی نہیں کرتی ہے۔ ہر سماج کے اپنے رسم و رواج اور طور طریقے ہوتے ہیں۔ حکومت ان کو اپنے سماجی نظام کے دائرے میں رہ کر تمام آزادیاں دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔